السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. محترم حاضرین جمعہ، مسجد کے اندر تشریف فرما محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج پھر ایک بار جمعہ کے خطبے کے ذریعے آپ حضرات کے سامنے قرآن اور حدیث کی کچھ باتیں پیش کرنے کا موقع ملا ہے. ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہی آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو باتیں بیان کی جائیں اللہ تعالی مجھ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. عنوان جیسا کہ آپ کو پوسٹر وغیرہ کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، وہ ہے کہ ہم رسول سے محبت کیوں کرتے ہیں. محبت سے جو خالی ہو وہ دل ہو نہیں سکتا. محبت سے جو خالی ہو وہ دل ہو نہیں سکتا. بشر انسان کہلانے کے قابل ہو نہیں سکتا. ہزاروں طاعتیں بیکار، سجدے رائے گاہ
بلا حب نبی ایمان کامل ہو نہیں سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی شرط ہے, ایمان کی شرط اول ہے. میرے بھائیو, دنیا میں اگر کسی انسان سے پوچھا جائے کہ تم کن کن لوگوں سے محبت کرتے ہو, اگر محبت کی فہرست کو دیکھی جائے تو محبت میں سب سے پہلے ہمارے والدین آتے ہیں, ہمارے ماں باپ آتے ہیں, اس کے بعد ہمارے بھائی آتے ہیں, اس کے بعد ہماری بیویاں آتی ہیں, اس کے بعد ہمارے رشتہ دار آتے ہیں, اس کے بعد ہمارے کچھ دوست احباب ہوتے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی فہرست ہوتی ہے دنیا کے معاملے میں. ہر محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے, کوئی نہ کوئی ریزن ہے. کوئی پوچھے کہ بھائی آپ اپنی ماں سے محبت کیوں کرتے ہیں, تو ہم جواب دیتے ہیں کہ ہماری ماں نے ہمیں جنم دیا ہے, 9 مہینے تک ہمیں اپنے پیٹ میں رکھا ہے, ہمارے لیے تکلیفیں سہی ہے, ہم ماں سے محبت کرتے ہیں. کوئی پوچھے بھائی آپ اپنے باپ سے کیوں محبت کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جنم ہونے میں, ہماری پیدائش میں ہمارے باپ کا بہت بڑا یوگدان ہے. ہمارے باپ نے ہماری پرورش کی ہے, ہمارے لیے تکلیفیں سہی ہے, ہم اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں. کوئی پوچھے بھائی آپ اپنی بیوی سے کیوں محبت کرتے ہیں, تو ہم جواب دیتے ہیں ارے بھائی نکاح ہوا ہے ہمارا, شادی ہوئی ہماری, سب کچھ چھوڑ کر کے ہمارے لیے آئی ہے, میرے بچوں کی ماں ہے, بیوی سے محبت ہے. ہر محبت کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے, کوئی نہ کوئی ریزن ہے, کوئی نہ کوئی لاجک ہے. سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں, تو کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے رسول سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہی میرا ٹاپک ہے, یہی میرا عنوان ہے. آئیے سب سے پہلے ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے رسول سے کتنی محبت ہونی چاہیے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 8 چیزوں کا نام لیا ہے, اور یہ جو 8 چیزیں ہیں یہ ہماری زندگی سے اٹیچ ہیں, ہماری زندگی سے جڑی ہوئی ہیں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ, اے نبی آپ اعلان کر دیجئے, آپ کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ سے پیار ہے, وَإِخْوَانُكُمْ, اور اگر تمہیں اپنی اولادوں سے پیار ہے, اپنے بچوں سے پیار ہے, وَإِخْوَانُكُمْ, اور اگر تمہیں اپنے بھائیوں سے پیار ہے, وَأَزْوَاجُكُمْ, اور اگر تمہیں اپنی بیویوں سے پیار ہے, وَعَشِيرَتُكُمْ, اور اگر تمہیں اپنے خاندان سے, اپنے کنبے سے, اپنے قبیلے سے پیار ہے, وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا, اور اگر تمہیں اس مال سے پیار ہے, اس دولت سے پیار ہے جو دولت تم کما کر کے اپنے پاس رکھتے ہو, وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا, اور اگر تمہیں اس تجارت سے پیار ہے, اس بزنس سے پیار ہے جو تم کرتے ہو, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, اور اگر تمہیں اس بلڈنگوں سے پیار ہے, ان حویلیوں سے پیار ہے جہاں تم رہتے ہو. کتنی چیزیں ہوئی؟ 8 چیزیں. ریپیٹ کرتا ہوں, باپ سے بھائی, باپ سے اولاد سے, بھائی سے, بیوی سے, خاندان سے, مال سے, تجارت سے, گھر بار سے. 8 چیزیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا نام لینے کے بعد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. اے نبی آپ اعلان کر دیجیے, آپ کہہ دیجیے
کہ اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی کوئی ایک چیز بھی اگر تمہیں اللہ سے بڑھ کر کے پیاری ہو جائے، رسول سے بڑھ کر کے پیاری ہو جائے، اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر کے تمہیں پیاری ہو جائے، اللہ کی راہ میں قربانی دینے سے زیادہ تمہیں پیاری ہو جائے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر تمہیں اللہ اور رسول سے بڑھ کر کے پیاری ہو جائے، فتربصوا، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ غور کر رہے ہیں، نبی سے محبت سب سے بڑھ کر کے ہونی چاہیے، باپ، اولاد، بھائی، بیوی، خاندان، تجارت، مال، گھر بار، سب سے بڑھ کر کے ہونی چاہیے۔ اور ایک اور چیز اس آیت کریمہ پر غور کرنے کے لائق ہے کہ یہ جو 8 چیزیں ہیں یہ نعمت ہے، ماں باپ نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، بیوی نعمت ہے، بزنس کا چلنا نعمت ہے، مال نعمت ہے، مگر اللہ کیا کہہ رہا ہے، اگر ان 8 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کے پیاری ہو گئی تو ہم نعمت کو عذاب میں بدل دیں گے، یہ 8 چیزیں تمہارے لیے نعمت ہے لیکن تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ اگر اولاد کے چکر میں انسان حلال و حرام کا فرق مٹا دیتا ہے، اگر مال کی محبت میں آنے کی وجہ سے انسان اپنے نبی کے حکم کا گلا گھونٹ دیتا ہے، اگر مکان اور پراپرٹی کے چکر میں انسان اپنے نبی کے حکم کو توڑ دیتا ہے، تو انسان یاد رکھے کہ اس کی پراپرٹی اس کے لیے نعمت نہیں، عذاب ہے۔ وہ زمین کا ٹکڑا جو اس نے بےمانی سے کر کے لیا، وہ زمین کا ٹکڑا نہیں، جہنم کا ٹکڑا ہے۔ اس کے بیوی بچے جن کے چکر میں وہ حلال و حرام کا کاروبار کرتا تھا، اس کے بیوی بچے اس کے لیے جہنم کے عذاب کا سبب بن رہے ہیں۔ غور کر رہے ہیں، نبی سے محبت سب سے بڑھ کر کے ہونی چاہیے۔ ایک اور چیز، کیا ہمیں اپنے نبی سے جان سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے؟ اپنے جان سے زیادہ پیار ہمیں اپنے نبی سے کرنی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ہاں، تمہیں اپنے نبی سے زیادہ اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی سے پیار کرنا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے مسلمانوں تمہاری جان سے زیادہ پیارے تمہارے نبی ہونے چاہیے تمہارے نزدیک، تمہیں اپنی جان سے بڑھ کر کے تمہیں اپنے نبی سے پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عقیدت میں، جوش میں، محبت میں کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اے اللہ کے نبی، اس کائنات میں، اس روئے زمین پر اگر میں کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو آپ سے کرتا ہوں، الا من نفسی، مگر اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا، جان کو چھوڑ کر کے بقیہ تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نہیں، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک تم اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرو گے تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، تب تک تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنی بات سے رجوع کرتے کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں اقرار کرتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ
میں آپ سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر کے تمہارا ایمان مکمل ہوا، اب جا کر کے تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوا، اب جا کر کے محبت رسول کا حق ادا ہوا۔ جان سے بڑھ کر کے اس نبی سے ہمیں محبت کرنا ہے، پیار کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نبی سے ہم اپنے جان سے زیادہ محبت کیوں کریں؟ اس لیے کہ اس نبی سے محبت کے بدلے میں ہم کو جنت ملنے والی ہے۔ اس نبی سے محبت کرنے کے بدلے میں ہم کو جنت ملنے والی ہے۔ آئیے ایک حدیث، بہت پیاری حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے، آنے کے بعد سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، الٹے سوال کر لیا۔ کیا کہتے ہیں؟ ماذا اعددت لہا، قیامت کب قائم ہوگی یہ اتنا اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ تم نے تیاری کیا کی ہے۔ صحابی سوال کرتے قیامت کب قائم ہوگی، نبی نے جواب نہیں دیا، الٹے سوال کر لیا تم نے تیاری کیا کی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ مولانا صاحب آپ کے ہر سوال کا جواب دیں، سوال اس لائق ہونا چاہیے کہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے، ہر سوال اس لائق نہیں ہوتا تو اس کا جواب دیا جائے۔ صحابی سوال کرتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی، نبی نے جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، امپورٹنٹ یہ ہے کہ تم نے تیاری کیا کی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں جو حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں صحابی جواب دیتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے قیامت کی تو بہت زیادہ تیاری نہیں کی ہے، لیکن ایک چیز ہے میرے اندر، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے اللہ کے نبی میں نے قیامت کی تو بہت زیادہ تیاری نہیں کی ہے، لیکن ایک چیز ہے میرے اندر، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی نے صحابی کا جملہ سنا، نبی اکرم نے فرمایا انت ما من احببت، جاؤ تم جس سے محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ حضرت انس کہتے جو حدیث کے راوی کہتے فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب یہ کلمہ سنا، جب یہ الفاظ سنا، جب یہ جملہ سنا کہ نبی اپنے صحابی سے کہہ رہے انت ما من احببت، جاؤ تم جس سے محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ رہو گے، کہتے ہیں مجھے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی یہ حدیث سن کر کے بعد ہوئی۔ نبی اکرم نے فرمایا جاؤ تم جس سے محبت کرتے ہو تم اسی کے ساتھ رہو گے۔ اس کے بعد حضرت انس کہتے ہیں او لوگوں کان کھول کر سن لو، انا احب النبی، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، وابا بکر وعمر، اور میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر سے بھی محبت کرتا ہوں، وارجو ان اکون معهم، اور مجھے امید ہے کہ کل جنت میں ان کے ساتھ رہوں گا، وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرا عمل ان کے جیسا نہیں ہے، میرا عمل تو نہیں ہے لیکن میں نبی سے محبت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں ابو بکر سے، محبت کرتا ہوں عمر سے، اس لیے مجھے امید ہے کہ کل میں جنت میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ تو نبی سے محبت کرنے کے بدلے میں ہمیں نبی کا ساتھ ملے گا۔ ارے کون بد نصیب مسلمان ہے جو نہیں چاہے گا کہ اپنے نبی سے محبت کر کے جنت
جنت میں داخلہ لے لے, جنت میں چلا جائے. کون بد نصیب ہے بتاؤ تو صحیح, ہے کوئی بد نصیب؟ ہاں, ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں. آپ کو بتاؤں, انسان قرآن اور حدیث کی بات کو سننے کے لیے 50 کلومیٹر 40 کلومیٹر کا سفر کر لیتا ہے. کوئی آٹو سے جاتا ہے, کوئی رکشے سے جاتا ہے, کوئی اپنے سادھن سے جاتا ہے. اور اگر سفر کرنے میں کچھ پریشانی اسے پہلے معلوم ہو جائے تو وہ سفر کرنے کے لیے 10 بار سوچتا ہے, 10 بار سوچتا ہے, اس کے بعد سفر کرتا ہے. اور میں اپنے معاشرے اور سماج میں کتنے ایسے بھائیوں کو دیکھتا ہوں کہ 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں. خطبہ جمعہ میں ایک لمبی تعداد ہوتی ہے لوگوں کی, مگر میں کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ آج سے 4-5 سال پہلے ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی اور آج بھی نہیں ہے. میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ نماز کے وقت اذان ہوتی تھی, کان میں آواز آتی تھی, مگر اپنے کاموں میں مشغول رہتے تھے, میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ بیڑی اور سگریٹ کے شوقین ہے, تمباکو کے شوقین ہے, اور نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں, یہ محبت جنت میں لے جانے والی نہیں ہے, معاف کیجیے گا. آئیے ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ کون سی محبت ہمیں جنت میں لے کے جائے گی. اور اس حدیث کو روایت کرنے والی ہم سب کی پیاری ماں اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ عنہا ہے. اور یہ حدیث امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ المعجم الاوسط میں لائے ہیں, اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں. آنے کے بعد سوال کرتے کہتے اے اللہ کے نبی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, اپنے باپ سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنی بیویوں سے زیادہ. اے اللہ کے نبی میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ کے نبی اتنی محبت کرتا ہوں کہ آپ کا دیدار نہیں ہوتا تو مجھے سکون نہیں ملتا, آپ کو ایک بار دیکھ نہ لوں مجھے قرار نہیں ملتا. لیکن اے اللہ کے نبی میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, غور کرتا ہوں کہ ایک دن آنے والا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا اور آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا. اے اللہ کے نبی جب تک آپ دنیا میں ہیں آپ کی یاد آتی ہے, میں آپ کے پاس دوڑا دوڑا چلے جاتا ہوں, آپ کا دیدار کر لیتا ہوں, آپ کو دیکھ لیتا ہوں, مجھے سکون مل جاتا ہے. لیکن اے اللہ کے نبی ایک دن آنے والا ہے کہ میرا بھی انتقال ہو جائے گا اور آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا. اور سپوز کر لیجئے, مان لیجئے کہ میں جنت میں چلا گیا, اور جب میں جنت میں جاؤں گا تو جنت میں دیکھوں گا کہ آپ اونچے مقام پر ہوں گے, نبیوں کے امام ہوں گے, سردار ہوں گے. اے اللہ کے نبی میں جنت میں جب پہنچوں گا تو آپ کا دیدار کیسے کروں گا, یہ سوچ سوچ کر کے میں پریشان ہو جاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کیا کہہ رہے ہیں, جنت میں میں پہنچوں گا اور آپ اونچے مقام پر ہوں گے, آپ کا دیدار کیسے ہوگا اے اللہ کے نبی مجھے بتا دیجئے. اللہ اکبر, کتنی محبت کرتے تھے صحابہ, کتنی محبت کرتے تھے صحابہ اپنے نبی سے. گستاخ ہے وہ لوگ جو اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں, جو اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں بدتمیزی کرتے ہیں, اور بدتمیز ہے وہ لوگ, اور اس لائق ہے کہ سماج سے ایسے لوگوں کو بائیکاٹ کیا جائے.
ایسی محبت ملے گی کیا آپ کو کہ آدمی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں جنت کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ کے نبی آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ نبی اکرم نے جواب نہیں دیا. کیوں جواب نہیں دیا؟ محمد تانا گفتن تانا گفتے جبرائیل و جبریل تانا گفتے تانا گفتن کردگار. میرا نبی تب تک نہیں بولتا جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے. نبی اکرم نے جواب نہیں دیا. جبرائیل جواب لے کر آئے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 69 نازل ہوئی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. نبی سے محبت کرتے ہو، نبی کی اطاعت کرو تب تمہیں جنت ملے گی. تقریر سن رہے ہو مگر آپ اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ لائیں، آپ اپنے اندر کوئی چینجنگ نہ پیدا کریں تو یہ محبت ادھوری ہے، یہ محبت کھوکھلی ہے، یہ محبت ڈپلیکیٹ ہے، یہ محبت جعلی ہے، یہ محبت جنت میں نہیں لے کے جانے والی ہے. میرے بھائیوں، ہم اتنے کمزور دل کے انسان ہیں کہ ہمارے گاڑھے ٹائم پر کوئی کام آ جائے ہم اس کا احسان مانتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ میرا فلاں بھائی ہے، گاڑھے ٹائم پر میرا کام آیا تھا. ارے میرا نبی تو وہ ہے جس نے پتھر کھائے، جس نے ظلم سہا ہے، جس نے تکلیف سہا ہے، مگر کوئی دنیا کا مفاد نہیں چاہیے تھا، دنیا کی کوئی دولت نہیں چاہیے تھی، دنیا کی کوئی حکومت نہیں چاہیے تھی. انسانیت کا بھلا کرنا تھا، میرا اور آپ کا بھلا کرنا تھا. اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 کے اندر، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اے لوگو، ہم نے تمہیں جو رسول دیا ہے وہ تمہارے ہی درمیان سے ہے، تمہارے ہی اندر سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، درد میرے نبی کو ہوتا ہے. پریشانی تم کو آتی ہے، درد اور احساس میرے نبی کو ہوتا ہے. عزیز علیہ ما عنتم، میرے نبی کو تمہاری تکلیف برداشت نہیں. آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کتنا پسند تھا؟ آپ کو معلوم ہے نبی کا آخری ٹائم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے سالے ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر مسواک کر رہے ہیں. نبی اکرم نے اما عائشہ کو اشارہ کیا اور کہتے ہیں مجھے مسواک دو. اما عائشہ کہتی ہے کہ میں نے مسواک لی اور اپنے ہی دانتوں سے اس کو نرم کیا، اپنے ہی دانتوں سے اس کو نرم کیا. اور اما عائشہ کا مقام ہے، ان کی فضیلت ہے. بھوکنے والے بھوکتے رہو، عائشہ کے نام پر کیک کاٹ کر کے عائشہ کی بے حرمتی کرتے رہو. عائشہ کا مقام رب نے بیان کر دیا، نبی نے بیان کر دیا. عائشہ وہ ہے کہ نبی کا آخری ٹائم ہے، اپنے ہی دانتوں سے مسواک کو نرم کرتی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالتی ہیں. عائشہ کہتی ہے کہ میرا لعاب دہن نبی کے لعاب دہن سے مل گیا، میرا لعاب دہن نبی کے لعاب دہن سے مل گیا. نبی کو مسواک سے اتنی محبت تھی اور مسواک سے زیادہ کسی اور سے محبت تھی. کس سے تھی؟ مجھ سے تھی اور آپ سے تھی. لولا ان اشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میں اپنی امت کو پریشانی میں نہ دیکھتا تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے بعد مسواک کر دینا کمپلسری کر دیتا، ضروری کر دیتا. لیکن نہیں،
میری امت جو ہوگی وہ پریشانی میں پڑ جائے گی، اس لیے میں نے کمپلسری نہیں کیا، ضرور نہیں کیا۔ امت سے اتنا پیار ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لاخرتہ صلاۃ العشاء، میری امت تکلیف میں نہ پڑتی، پریشانی میں نہ پڑتی تو میں عشاء کی نماز تھوڑا اور لیٹ کر دیتا، تھوڑا اور دیر کر دیتا، لیکن نہیں، میری امت کو پریشانی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جو نبی ہم سے اتنا پیار کرے ہم اس نبی سے پیار نہ کریں؟ جو نبی ہمیں اتنا عزیز رکھے ہم اس نبی سے پیار نہ کریں؟ میرے بھائیوں، آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف کا سفر کرتے ہیں، 100 کلومیٹر کا سفر ہے، اور یہ سفر پیدل طے کرتے ہیں، پیدل طے کرتے ہیں۔ کیوں؟ مکہ میں میری بات کوئی نہیں سن رہا ہے، چلو طائف چلتا ہوں، نیا علاقہ ہے، نیا بستی ہے، نئے لوگ ہیں، شاید کوئی میری بات سن لے۔ مگر طائف کے ان بدبختوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا؟ کائنات کا امام محسن انسانیت جب طائف پہنچتے ہیں اور طائف کے جو لوگ رہتے ہیں، سردار رہتے ہیں، ان کے گھروں میں دعوت کا کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو ان طائف کے بدبختوں نے میرے نبی کے اوپر پتھر برسائے، میرے نبی کے اوپر پتھر برسائے، اور تو اور 1 ہفتہ تک میرے نبی طائف میں رہے، مگر ایک بھی آدمی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ 1 ہفتے کے بعد جب میرے نبی مایوس ہو کے آنے لگے، واپس آ رہے ہیں، تب بھی ان طائف کے بدبختوں نے نہیں چھوڑا، میرے نبی کے اوپر پتھر برسائے، میرے نبی کے اوپر دونوں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، میرے نبی کا پورا بدن خون سے لہو لہان ہے، اور آپ کے جسم بدن سے، آپ کے جسم اطہر سے خون نکل رہا ہے اور آپ کے جوتے میں بھر جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی طریقے سے اپنا جان چھڑا کر کے، بچا کر کے بھاگتے ہیں۔ تھوڑی دور کے بعد آگے جاتے ایک باغیچے میں پہنچتے، ایک باغیچے کے نیچے ایک پیڑ ہوتا ہے، پیڑ کے نیچے بیٹھتے، پیڑ کے نیچے بیٹھنے کے بعد میرے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ دعا جب پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے نبی نے اپنے دل کا کلیجہ نکال کر کے رکھ دیا، نبی نے اپنے دل کا درد نکال کر کے رکھ دیا ہے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ، تیرا نبی اپنے آپ کو بڑا کمزور محسوس کر رہا ہے، تیرے نبی کی کوئی ترکیب آج کام نہیں کر رہی ہے، تیرا نبی آج لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو گیا ہے، یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین انت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجحمنی ام الی عدو من لبتہ امری، اے اللہ، یہ تو مجھے کن لوگوں کے حوالے کر رہا ہے، یہ میرا مقام نہیں جانتے، یہ تجھے نہیں سمجھتے، یہ میرے دشمن بنے بیٹھے ہیں، میرے اوپر پتھر برسا رہے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَكُن بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، اور اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة، اے اللہ، میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اوپر تیرا غضب نازل ہو، او یحل علی سخطک،
لکل عتب حتی ترضا، اور اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آتا ہوں جب تک تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے، ولا حول ولا قوت الا بک، اور اے اللہ ساری طاقت سارا کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ نبی کی دعا ہے، یہ نبی کی دعا ہے۔ ایک ایک لفظ پڑھتے چلے جاؤ اور نبی کے دل کا درد محسوس کرتے چلے جاؤ، نبی کے دل کا درد محسوس کرتے چلے جاؤ۔ اور آپ کو بتا دوں، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم سے محبت نہیں کرتے تھے، صرف مسلمانوں سے محبت نہیں کرتے تھے، میرے نبی تو سب لوگوں سے محبت کرتے تھے۔ محسن انسانیت، وما رسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے نبی کا بس نہیں چلتا تھا کہ کیسے لوگ کلمہ پڑھ لے، کیسے لوگ ایمان لے آئے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن میں کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ اتنا تکلیف کیوں سہ رہے، آپ اتنا پریشان کیوں رہے، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے؟ میرے بھائیو، امت سے اتنا پیار کرتے تھے، امت سے اتنا پیار کرتے تھے، اور تو اور آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار کرتے تھے، امت سے اتنا پیار ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی کہتی ہے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے موڈ میں تھے۔ لما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم طیب نفس، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے موڈ میں ہیں، بڑے اچھے موڈ میں ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ادعو اللہ لی، اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبه وما تأخر وما سرت وما اعلنت، اے اللہ عائشہ کے تمام گناہوں کو بخش دے، عائشہ کے ان گناہوں کو بخش دے جو بہت پہلے کر چکی ہے، عائشہ کے ان گناہوں کو بخش دے جو بہت بعد میں کی ہیں، عائشہ کے ان گناہوں کو بخش دے جو چھپ کر کے کی ہیں، عائشہ کے ان گناہوں کو بخش دے جو اعلانیہ طور پر کی ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی مجھے ہنسی آنے لگی، اور اتنا ہنسنے لگی میں کہ میری ہنسی رکی نہیں رہی، میرے ہنسی پر کنٹرول ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے عائشہ اے سر کی دعا آئی، اے عائشہ میری دعا سے تمہیں خوشی ملی یا نہیں ملی؟ دیکھیے میاں بیوی کا جو پیار ہوتا ہے نا، یہ نبی کی سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے عائشہ اے سر کی دعا آئی، میری دعا سے تمہیں خوشی ملی یا نہیں ملی؟ اما عائشہ کہتی ہے وما لیا لا سر بھی دعائی، اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں اور مجھے خوشی نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اتنی بہترین میرے لیے دعا کی مجھے خوشی نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا اے عائشہ یہ دعا میں صرف تمہارے لیے نہیں کرتا ہوں، انہا لدعائی لامتی فی کل صلاۃ، اے عائشہ جو دعا میں نے تمہارے لیے کی ہے کہ عائشہ کے تمام گناہوں کو بخش دے، جو پہلے کی، جو بعد میں کی، جو چھپ کر کی، جو اعلانیہ کی، ان گناہوں کو بخش دے، اے عائشہ یہ دعا میں صرف تمہارے لیے نہیں کرتا ہوں، میں اپنے امت کے ہر ایک کے لیے کرتا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد۔ اللہ میرے نبی امت سے کتنا پیار کرتے تھے۔ میرے بھائیوں ایک آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، 5 منٹ اور
میرے نبی کا آخری ٹائم مرض الموت میں مبتلا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑے ہوئے, چادر کو پھینک رہے, چادر کو اوڑھ رہے. نبی کا آخری ٹائم ہے. اس آخری ٹائم میں میرے نبی کو اپنی امت کے ایمان کی فکر ہے, عقیدے کی فکر ہے. میرے نبی فرماتے ہیں, اماں عائشہ کہتی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, نبی کے انتقال سے چند منٹ پہلے کی بات ہے, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر, اللہ کی لعنت ہو نصارہ کے اوپر, جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور ایک روایت کے مطابق جنہوں نے اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اما عائشہ کہتے ہیں, اللہ کے نبی جانتے ہو یہ ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ یحذر ما صنعوا, اپنی امت کو خبردار کر رہے تھے کہ میری امت کے لوگوں, تم بت پرستی مت کرنا, تم قبروں پہ مت جانا, تم مزاروں پہ مت جانا. میرے نبی امت سے اتنا پیار کرتے تھے, جو نبی ہم سے اتنا پیار کرے کہ آخری ٹائم میں اپنے امت کے عقیدے کی, ایمان کی فکر کر رہے, ہم اس نبی سے پیار نہ کریں. نبی کا آخری ٹائم ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب میں نے آخری الفاظ سنا, کیا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے لوگوں نماز پڑھنا, نماز قائم کرنا, وما ملکت ایمانکم, اور جو اولاد, اور اسی طریقے سے تمہارے بچے, تمہاری بیویاں, اور اسی طریقے سے جو تمہارے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کا خیال رکھنا, ان کا خیال رکھنا. الصلاۃ والصلاۃ, نماز پڑھنا, نماز. میرے بھائیوں, ایک حدیث ہے, مسند احمد کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے صحابہ, میری خواہش ہے, میری تمنا ہے, میری آرزو ہے, اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. میری خواہش ہے, میری تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. وددت ان القى اخوانی, میری تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. صحابہ نے کہا, اولیس نحن اخوانک, اے اللہ کے نبی, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, نہیں, انتم اصحابی, تم میرے صحابی ہو. واخوانی الذین آمنوا ولم یرونی, میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن انہوں نے میرا دیدار نہیں کیا. اس آیت کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ ہیں جو نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن نبی کا دیدار نہیں کیے ہیں, نبی کے اوپر جان چھوڑتے ہیں. یہ ہے محبت. آؤ صرف ایک آیت کریمہ کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ نبی سے محبت کیسے ہو. نبی سے محبت کرتے ہو, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جو تمہیں دے لے لو اور جس سے منع کرے رک جاؤ, یہی ہے محبت رسول. زندگی بھر تقریر سنتے سنتے مر جاؤ, اگر اس آیت کریمہ پر عمل نہیں کیا تو محبت رسول کا حق ادا نہیں. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی جس طریقے سے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں, جس طریقے سے نبی نے بتایا ہے, اے اللہ ہمیں اپنے نبی سے اسی طریقے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.